السلام علیکم۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اسلامک ٹاکس کے اندر میں آپ کی خدمت میں قصے، کہانیاں، مختلف ٹاپکس شیئر کروں گی، اور آج جو میں آپ کے لیے ایک قصہ لے کر آئی ہوں، المختصر، وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے۔ ان کے وقت کا جب وہ بادشاہ تھے اور نبی بھی۔ اس قصے کا نام ہے چونٹیوں کی ملکہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک بہت بڑے بادشاہ تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بہت طاقت سے نوازا تھا۔ آپ کے پاس بے شمار اختیارات تھے۔ ہوا آپ کی فرما بردار، جنات آپ کے اطاعت گزار، آپ پرندوں کی بولیاں جانتے، آپ چرند پرند سب کے سب آپ کا کہنا مانتے اور سنتے تھے۔ غرض یہ کہ آپ کا جو لشکر تھا بڑا عجیب و غریب تھا۔ اس میں چرند پرند، جن و انس سب شامل تھے۔ ایک دن آپ اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، اور سب لوگ نہایت نظم و ضبط کے ساتھ چل رہے تھے کہ راستے میں ایک جگہ چونٹیوں کی بستی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر اس بستی سے 3 میل دور تھا کہ چونٹیوں کی ملکہ نے دیکھا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام ادھر سے گزرنے والے، تو اس نے سب چونٹیوں سے کہا، اے چونٹیوں، یہاں سے تھوڑی دیر میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزرنے والا ہے، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کچل کر رکھ دیں تمہیں ان کا لشکر اور تم روندھی جاؤ بے خبری میں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کی بات 3 میل دور سے سن لی، اور آپ مسکرا دیے۔ یہ نبی کی شان ہے کہ وہ عام بشر تو ہوتے نہیں ہیں، بے مثل و بے مثال بشر ہوتے ہیں، لہٰذا ان کی قوت سماعت بھی عام آدمی سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ خیر، جب سیدنا علیہ السلام نے اس چونٹی کی تقریر سنی تو آپ سن کر ہنس دیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ جب وہاں پہنچے تو چونٹیوں کی اس ملکہ کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا اور اس سے پوچھا کہ بتا، تیری سلطنت بڑی ہے یا میری؟ چونٹی کی ملکہ نے کہا، یہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن اتنا جانتی ہوں کہ اس وقت میرا تخت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ہاتھ ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تو بڑی دانا اور عقل مند ہے۔ اس واقعے کو قرآن مجید کی سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ آئیے لسنرز، بڑھتے ہیں اپنی ایک اور قصے کی جانب، جس کا نام ہے ملکہ بلقیس کا تخت۔ ایک دن سیدنا علیہ السلام نے اپنا دربار لگایا ہوا تھا کہ تمام درباری حاضر تھے، اور لشکر پر نگاہ ڈالی تو وہ تمام اپنی اپنی جگہوں پر ڈیوٹیاں دے رہے تھے، لیکن پرندوں میں ہدہد غیر حاضر تھا۔ اب آپ علیہ السلام جیسے عظیم الشان بادشاہ کے دربار میں نظم و ضبط کی خلاف ورزی تو کوئی کر نہیں سکتا تھا کہ جس کا جہاں دل چاہے چلا جائے اور جب منہ اٹھائے آ جائے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا، کہاں لاپتہ ہو گیا ہے؟ اگر اس نے اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ نہ بتائی تو میں اسے ایسی سخت سزا دوں گا یا تو ذبح ہی کر ڈالوں گا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا۔ دوسرے پرندوں نے ہدہد کو بتایا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام تمہاری غیر حاضری پر بہت ناراض ہو رہے تھے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے پوچھا، تو کہاں غائب تھا؟ ہدہد نے عرض کی، یا نبی اللہ، میری تاخیر اس وجہ سے ہوئی کہ میں ملک سبا چلا گیا تھا، اور وہاں میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی سلطنت ہے، اور اس پر ایک ملکہ حکومت کرتی ہے جسے ملکہ بلقیس کہتے ہیں۔ اس کے پاس دنیا بھر کی دولت، اور اس کا تخت
بہت بڑا ہے، اور وہ تخت سونے اور چاندی سے بنایا گیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے ہیرے جواہرات جڑے تھے۔ اس تخت کے پائے یاقوت اور زمرد کے بنے ہوئے ہیں، اور یہ تخت 7 کمروں میں بند ہے، ایک کمرہ دوسرے کمرے میں، دوسرا کمرہ تیسرے کمرے میں، اس طرح 7 کمرے ہیں۔ وہ تخت تیار بھی اسی کمرے میں کیا گیا ہے، اور اس تخت کو وہاں سے کوئی نکال نہیں سکتا۔ اور ملکہ بلقیس اور اس کی قوم کو شیطان نے گمراہ کیا ہوا ہے، اور وہ سب سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام حدود سے ناراض تھے، لیکن آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ اس کو اس لیے بھی معاف کیا کہ وہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار تھا، ان کو کھانا لا کر بھی دیتا تھا کیونکہ وہ بوڑھے تھے۔ بہرحال سیدنا علیہ السلام نے ہدہد کو ایک خط دیا کہ یہ خط لے جاؤ اور ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا دو، اور پھر وہیں رہو اور دیکھو کہ وہ اس خط کے جواب میں کیا کہتی ہیں۔ ہدہد نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا خط لیا اور ملکہ بلقیس کی طرف روانہ ہو گیا۔ ملکہ بلقیس اس وقت دربار سجائے بیٹھی تھی۔ ہدہد نے ان کے سروں پر پہنچ کر پھڑ پھڑانا شروع کر دیا۔ جب بلقیس نے ہدہد کی طرف دیکھا تو ہدہد نے وہ خط ملکہ بلقیس کی گود میں ڈال دیا۔ ملکہ بلقیس بڑی حیران ہوئی، خیر خط اس نے کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ خط پڑھ کر اس نے تمام مشیروں اور وزیروں کو جمع کر لیا اور ان سے کہا، اب تم مجھے مشورہ دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ملکہ بلقیس کے مشیر اور وزیر کہنے لگے، ملکہ عالیہ، آپ جانتی ہیں کہ ہماری فوج دنیا کی زبردست فوج ہے اور ہمارے بڑے بہادر اور جنگجو سپاہی ہیں۔ اگر جنگ کا کہیں گی تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور آپ جو حکم دیں گی ہم اس کو ہر حال میں مان لیں گے۔ ملکہ بہت عقل مند تھی، اس نے خط پڑھ کر اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ کوئی معمولی آدمی کا خط ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنے مشیروں اور وزیروں سے کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو ویران کر دیتے ہیں اور عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ میرے خیال میں ہمیں ان کے پاس قاصد اور تحفے تحائف بھیجنے چاہیے۔ اگر انہوں نے وہ تحفے لے لیے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ وہ صرف بادشاہ ہیں، اگر وہ بادشاہ ہوئے تو ہم جانتے ہیں کہ بادشاہوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، اور یہ بھی معمول ہو جائے گا کہ وہ نبی ہیں یا نہیں۔ یہ سن کر سب مشیروں اور وزیروں نے ملکہ کی رائے اسے اتفاق کیا اور کہنے لگے، ملکہ عالیہ، آپ درست کہہ رہی ہیں۔ ملکہ نے اپنے قاصدوں کو قیمتی تحائف دے کر سیدنا سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ کر دیا۔ دوسری طرف ہدہد بھی سیدنا سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گیا، اور اس نے ملکہ بلقیس کا مشیروں اور وزیروں سے مشورہ کرنا سب کچھ بتا دیا۔ کچھ ہی دنوں میں ملکہ بلقیس کے قاصد تحائف لے کر سیدنا علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تحائف کی طرف ہرگز نگاہ نہیں ڈالی اور ان قاصدوں سے کہا، کیا تم ان ہدیوں اور تحفوں کو میرے پاس لا کر اترا رہے ہو؟ میرے پاس اس سے کہیں زیادہ قیمتی خزانے اور طاقت موجود ہے۔ اللہ نے اس سے کہیں زیادہ نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ تم جو یہ چیزیں لے کر آئے ہو واپس لے جاؤ، اور اپنی ملکہ کو جا کر صاف صاف بتا دینا کہ اگر تم نے سورج کی عبادت کرنا نہ چھوڑی اور توبہ کر کے میرے لائے ہوئے دین کو قبول نہیں کیا تو میں ایک ایسا لشکر لے کر تم پر چڑھائی کر دوں گا کہ تم میں کسی کی طاقت نہیں کہ اس لشکر کو روک سکو۔ پھر ہم تمہیں ذلیل اور رسوا کر کے تمہارے شہروں سے نکال دیں گے۔ جب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے تحفے قبول کرنے سے انکار کر دیا تو وہ قاصد تمام تحائف لے کر واپس لوٹ گئے اور سارا ماجرا ملکہ کو کہہ سنایا۔ ملکہ سمجھ گئی کہ آپ صرف بادشاہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبی بھی ہیں اور ان کا مقابلہ کرنے کی کسی میں ہمت نہیں، لیکن ایمان لانے سے پہلے وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ کی شخصیت کس طرح کی ہے۔ ملکہ بلقیس بڑی شان و شوکت کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جانے کے لیے تیار ہو کر روانہ ہو گئی۔
جب وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے شہر کے قریب پہنچ گئی تو آپ نے اس کو اپنی طاقت دکھانا چاہی تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا اختیار کیسا ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے ہم تک پہنچا دے۔ ایک دیو کھڑا ہوا جس کا نام افریت تھا، اس نے ہاتھ باندھ کر عرض کی کہ اگر آپ اس خادم کو حکم دیں تو آپ کا دربار کیا وقت ختم ہونے سے پہلے میں اس تخت کو یہاں لے آؤں گا، اگرچہ وہ بڑا بھاری بھرکم ہی کیوں نہ ہو اور یہاں سے 1500 میل دور ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن آپ نے اس کو پسند نہ کیا کہ آپ کا کوئی درباری اس معمولی سے کام میں اتنا زیادہ وقت لگائے، لیکن آپ نے چاہا کہ اس سے بھی زیادہ جلدی اگر کوئی لا سکتا ہے تو وہ بتائے۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی آصف بن برننیا کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کے پاس لے آؤں گا۔ پھر ایسا ہی ہوا اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا وہ عظیم الشان تخت جو 1500 میل کے فاصلے پر 7 کمروں میں بند تھا، سیدنا سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ اس پر سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں یا نا شکری، لیکن میں اپنے رب و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، اور اللہ نہ کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں آ جاؤں اور اپنا ہی نقصان کر بیٹھوں۔ پھر آپ نے درباریوں سے کہا کہ اس تخت میں کچھ تبدیلی کر دو تاکہ دیکھیں کہ وہ اپنے تخت کو پہچانتی بھی ہیں یا نہیں۔ جب ملکہ بلقیس دربار میں آئیں تو حیران رہ گئیں کہ اس کا تخت یہاں کیسے پہنچ گیا، اور سوچنے لگی کہ یہ تو میرے تخت جیسا ہے بلکہ میرا ہی ہے، لیکن یہ یہاں کیسے؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ چند لمحے کے لیے تو وہ پریشان ہو گئی، کہنے لگی، دیکھنے سے تو لگتا ہے یہ وہی تخت ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہاں یہ تمہارا ہی تخت ہے۔ بلقیس نے کہا، ہم تو پہلے ہی جان چکے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ خاص بندے ہیں، اور ہم تو پہلے ہی مسلمان ہو کر آپ کی خدمت میں اسی لیے حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا ایک محل تیار کروایا تھا، اس کا فرش بھی شیشے کا تھا اور نیچے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے پانی بہہ رہا ہو۔ ملکہ بلقیس جب آپ سے ملنے آئیں تو آپ اس محل میں تشریف فرما تھے۔ بلقیس نے جب فرش کی طرف دیکھا تو ایسا لگا جیسے نیچے پانی کی لہریں ہیں۔ اس نے اپنے پائچے اوپر کر لیے تاکہ کپڑے نہ بھیگ جائیں۔ اسے یہ اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ یہ فرش بلوری فرش ہے۔ اب جب اس نے پاؤں آگے رکھا تو اس کا اندازہ ہوا یہ تو شیشے کا فرش ہے، اور یہاں پانی تو دور کی بات نمی بھی موجود نہیں۔ اسے بتایا گیا یہ تو صرف شیشے کی عمارت ہے۔ اب اس نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ سمجھ گئی کہ یہ کاریگری تو انسانی طاقت کی ہو ہی نہیں سکتی۔ کہنے لگی، اے میرے رب، میں آج تک ظلم ڈھاتی رہی اپنی جان پر، اور اب میں ایمان لاتی ہوں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ پر جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ جب اس کے مشیروں اور وزیروں نے دیکھا کہ ان کی ملکہ نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ سب بھی مسلمان ہو گئے، اور یوں پوری قوم سبا سیدنا سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے بعد سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اپنی بیوی بنا کر عزت اور شرف سے بھی نوازا۔ میری قصے، واقعات، قصص الانبیاء سننے کے لیے مزید ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔